کدھر تک ہم نے کر لیا تھا بھائی؟ یہ کر لیا تھا ادھر تک. بلال نظر آ رہا ہے ابھی. ہاں بہتر ہے. اپڈیٹ آئیے, اپڈیٹ کر لیں. یس لینٹ یہ ہوتا ہے, اس کے بعد دیکھتے ہیں. اچھا لاسٹ ٹائم ہم یہ دیکھ رہے تھے نا, کنسٹرکٹر ہم نے دیکھ لیا تھا. ہاں, اوور لوڈنگ اوور رائڈنگ کیا ہوتی ہے؟ پہلے یہ صحیح ہے, رائٹ کر دیں ڈیزائن, رائٹ کر دیں کو بتا دیے تو ری اسٹارٹ ابھی آ جاتا واپس. یہاں ہم جاتے ہیں تھیم کے اوپر, جاتے ہیں ریفرنسز تھیم, یہاں ہم جاتے ہیں لائٹ, اور ایٹم لائٹ, لائٹ کی ہے یہ صحیح ہے. ہاں روشن ہو گیا ذرا, یا ون لائٹ کیسی ہے؟ یہ بھی صحیح ہے نا, بڑا بھی ہے یہ. چلو اب صحیح نظر آ رہا ہے. ہاں اچھا, یہاں ہم کیا کہہ رہے تھے ہم, ہاں اوور روڈنگ اور اوور رائڈنگ. اوور روڈنگ اور اوور رائڈنگ کیا ہوتی ہے؟ ہاں تو کیا ہوتے ہیں؟ اوور لوڈنگ ہوتی ہے, بالکل صحیح کہا ہے. اوور لوڈنگ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی کلاس میں دو میتھڈ جن کے نام سیم ہیں مگر جو ویلیوز ان کو اسائن کی جا رہی ہے وہ الگ الگ ہے. جیسے اچھا الگ الگ کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پیرامیٹرز کا نمبر کم ہو, یعنی ایک میں 2 ہوں ایک میں 3 ہوں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ویلیو ایک میں انٹیجر اسٹرنگ جاری ہو, صحیح ہے, جبکہ دوسرے میں جو ہے وہ بولین اور اسٹرنگ جاری ہو, صحیح ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک میں انٹیجر جاری ہو اور دوسرے میں بولین جاری ہو, نام سیم ہے. تو یہ ان کو ہم کہتے ہیں سگنیچرس. سیم میتھڈ ہیونگ ڈفرینٹ سگنیچرس, صحیح ہے. دیٹ از اوور لوڈنگ بٹ از اوور رائڈنگ. ہاں ہاں, تو کل ہم نے ایک بات کی تھی اس میں پلرز میں, پلر میں ہم نے بات کی تھی نا, کون سا پلر تھا جس میں ہم نے کہا تھا اوور رائڈ ہو جاتی ہے چیزیں. کل کی بات ہے, اتنی پرانی بھی نہیں ہے. کیا ہے یہ پالیمورفزم. پالیمورفزم میں ہم نے کیا کہا تھا کہ پیرنٹ کی کچھ فنکشنلٹی چائلڈ میں اوور رائڈ ہو جاتی ہے. تو اوور رائڈ کا کیا مطلب ہے؟ ایک چیز پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ ہوگا, صحیح ہے, اور دوسری چیز پیرنٹ کی جو کام کیا جا رہا ہے, پیرنٹ میں میتھڈ جو کیا جا رہا ہے اس کو اوور رائڈ کریں گے ہم چائلڈ میں.
دیٹ از اوور رائڈنگ، یعنی سیم، سب کچھ سیم ہے، فنکشنلٹی امپلیمنٹیشن چینج ہے، دیٹ از اوور رائڈنگ. صحیح ہے. کوئی سوال اس سے؟ جنرلائزیشن اسپیشلائزیشن کیا ہوتی ہے؟ دس از آلسو ریلیٹڈ ٹو انہیریٹنس. جنرلائزیشن کیا ہے کہ میں نے پہلے بنائی کلاس اسٹوڈنٹ کی، پھر میں نے بنائی وزٹنگ فیکلٹی کی، پھر میں نے بنائی پرماننٹ فیکلٹی کی، پھر میں نے بنائی ایڈمن کی. اب میں نے کہا یار ساروں میں نام آ رہا ہے تو ہمیں اوپر لے کر جانا چاہیے. صحیح ہے. تو وہ جو امپلائیز کا جو تھا، جو وزٹنگ فیکلٹی اور پرماننٹ فیکلٹی تھی، میں نے اوپر کیا، میں نے کس پہ لے گیا؟ ٹیچنگ اسٹاف میں. صحیح ہے. میں نے کہا نہیں یار یہ اب ٹیچنگ اسٹاف، امپلائی، ایڈمن والے اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں بھی یہ چیز کامن ہی ہے ساروں میں، اس سے بھی اوپر لے جاؤ، پرسن میں لے جاؤ. صحیح ہے. یہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسپیشلائز کلاس سے جنرلائز کلاس کی طرف جا رہا ہوں. دس کانسیپٹ از نون ایز جنرلائزیشن. صحیح ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اسپیشلائزیشن. اب کیا ہوگا کہ میں پرسن کی کلاس میں نہیں، اس میں نے ساری کامن چیزیں ڈال دی. صحیح ہے. تو میں نے کہا یار اسٹوڈنٹ بھی تو ہوتا ہے. اب مجھے کیا چاہیے تھا؟ مجھے اسٹوڈنٹ چاہیے تھا، اس سے میں نے انہیریٹ کیا اسٹوڈنٹ کو. اسٹوڈنٹ کے اندر میں نے کہا اچھا یار نام آ گیا ادھر، جو رول نمبر ہے اس کا ہوگا اسٹوڈنٹ کا. تو میں نے کہا اچھا یار ساتھ جو ہے ہمارے امپلائیز ہوتے ہیں. صحیح ہے. امپلائی میں کیا ہوتا ہے؟ امپلائمنٹ نمبر. مگر ایک سیلریڈ ہوتا ہے، ایک نان سیلریڈ ہے. صحیح ہے. تو ہم نے کہا نہیں یار یہ دونوں چیزیں الگ ہیں. اس کا مطلب سیلریڈ والا جو جائے گا وہ پرماننٹ فیکلٹی میں ہے، اور جو نان سیلریڈ والا ہے جو لیکچرس کی بیس پہ لے رہا ہے وہ جائے گا وزٹنگ فیکلٹی میں. پھر ہم نے کہا اس کے علاوہ ایڈمن اسٹاف بھی ہوتا ہے. ہم نے کہا وہ بھی سیلریڈ تو وہ بھی ہیں، سیلری ان کی بھی ہے، اور مگر ان کے اسپیسیفک ٹائم بھی ہیں. انہوں نے اپنے اسپیسیفک ٹائم میں کام کرنا. صحیح ہے. جو نیچرل چھٹیاں ہیں وہ لیتے ہیں، پبلک ہالیڈیز وغیرہ ساری لیتے ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ یہ ہم اسپیشلائزیشن کا رہے ہیں، ایک جنرلائز کلاس سے اسپیسیفک کلاسز پہ موو کرتے جا رہے ہیں. صحیح ہے. دس کانسیپٹ از نون ایز اسپیشلائزیشن. کوئی سوال؟ یہ ہم نے کر لیے تھے. گیٹر سیٹر کیا ہوتا ہے؟ Attributes are mainly attributes methods are related to classes. کلاسز میں جو ویریبلز ہوتے ہیں ان کو ہم ایٹریبیوٹس کہتے ہیں. جیسے ایج کس طرح کا ویریبل ہوگا؟ انٹیجر کی طرح کا. صحیح ہے. کلاس کے اندر ایج ایک ویریبل آ جائے گا. اب وہ کیا ہے؟ اب کلاس سے ایفیلیٹ ہوا ہوا ہے تو میں اس کو کیا کہوں گا؟ دس از این ایٹریبیوٹ آف کلاس. صحیح. ایٹریبیوٹ ہوتا ہی بائی ڈیفالٹ اس کا مطلب ہے کہ کلاس سے ہی لنکڈ ہے، ویریبل آف اے کلاس ایسے کہتے ہیں. اور گیٹر سیٹر ایکسیس ویریبلس کیا ہیں ہمارے؟ جیسے میں نے کوئی ویریبل بنایا ہے یہی والا ہیئر کلر کا، چلو ہیئر کلر کا ویریبل بنایا. صحیح ہے. اب ایک تو یہ طریقہ کہ میں ڈائریکٹ اس کی ویلیو رکھ دوں یا میں ڈائریکٹ اس کی ویلیو ہٹا دوں، مگر دیٹ ول بی این اوپن اینڈیڈ تھنگ. جیسے کہ میں کہتا ہوں یار CNIC کی ویلیو ایک دفعہ رکھی جاتی ہے، بار بار نہیں چینج ہوتی. ایک دفعہ رکھی جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا؟ صرف وہ گیٹ کی جائے گی، سیٹ نہیں کی جائے گی. صحیح ہے نا. تو ہم اس سینیریو میں کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار ایک
ایبسٹریکشن ڈال دو، ایبسٹریکشن لیول ڈال، انکیپسولیشن لیول ڈال دو. کس چیز کا؟ وہ جو ویریبل ہے وہ صرف ہم وہ تب اس کو اتنی ایکسیس دیں ہم جتنی کہ اسے ریکوائرڈ ہے. صحیح ہے نا؟ ہر بندہ آگے میرا سی این آئی سی نہ بدلنے لگ جائے. صرف کون بدل سکتا ہے میرا سی این آئی سی نمبر؟ جو نادرا کا سٹاف ہے. ہاں گیٹ سارے بینک بھی کر سکتا ہے گیٹ، صحیح ہے، پاسپورٹ آفس کر سکتا ہے گیٹ، بینکس کر سکتے ہیں گیٹ، کر سکتے ہیں نا. دیٹ از اے پارٹ آف گیٹر سیٹر. یہ ہماری انکیپسولیشن بناتی ہے، کمپلیکسٹی کم کر رہی ہے نا. ہماری ایکسیس صرف دے رہی ہے وہ چیزیں جو ریکوائرڈ ہیں، ہر چیز نہیں ایکسیس دے رہا. صحیح ہے. دیٹ از اے گیٹر سیٹر. گیٹر کیا کرتا ہے؟ بیسیکلی ڈیٹا گیٹ کرتا ہے، لے کر آتا ہے ڈیٹا بیس سے یا اور کسی جگہ سے، اور سیٹر یہ ہوتا ہے جو اس کو ویلیو رکھتا ہے. سر اس طرح تو ان کا سیکوینس ہونا، پہلے سیٹر یوز ہوتا ہے پھر اس کے جیسے بھی لکھ لیں، آگے پیچھے لکھنے کوئی مسئلہ نہیں. تو اگر ایک ڈیٹا آلریڈی سیٹ ہی نہیں ہے تو اس کو گیٹ کیسے ایکسیس کیسے کر سکتے ہیں؟ سیٹ ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا. دیٹ از اے نل ویلیو. تو دس مینس کہ پہلے ہمیں سیٹر یوز کرنا پڑتا ہے. میں نے کیا کہا ہے، کبھی کبھار یہ ریکوائرڈ نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ چیز سیٹ کریں. ٹھیک ہے. صحیح ہے. جیسے کہ میں کوڈنگ کے اندر سیٹ کر سکتا ہوں کچھ اسٹیٹک ویلیو ٹھیک ہے. کہ بھئی اگر کوئی ویلیو نہ آئے تو یہ ویلیو دکھا دو. جیسے کہ جب آپ پروفائل اپنی بناتے ہیں، صحیح ہے، تو پروفائل میں سٹارٹ میں آپ نے پکچر تو نہیں لگائی ہوتی نا، ٹھیک ہے. تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ ایک پلیس ہولڈر دکھا رہا ہوتا ہے بندے کی تصویر کا. ایسے ہی ہوتا ہے. جب آپ اپنی پکچر لگاتے ہیں پھر وہ آپ کی پکچر دکھانے لگی. ایسے ہی ہے نا. یہ وہ والی یعنی چیز. سلاٹس سبھی کے لیے ہاں موجود ہیں، اس میں سیٹ کریں تو ٹھیک ہے، نہیں کریں تو نل ویلیو ایشو. نل ویلیو کر. اور اگر جب ہم اس کو سیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ ایکسیس کرتا ہے یعنی گیٹ کرتا ہے سب انفارمیشن. ابھی ہمیں لگائیں گے اس میں، ٹینشن ہی نہیں. اچھا پھر ہوتی ہے ایبسٹریکٹ کلاس. وٹ از این ایبسٹریکٹ کلاس؟ ایبسٹریکشن ابھی ہم نے بات کی تھی، تو اس سے ملتی جلتی ایبسٹریکٹ کلاس بھی کچھ ہوگی. ایبسٹریکشن کیا ہوتی ہے؟ ایزی کرنا چیزوں کو، لائک کمپلیکس. ہاں کمپلیکسٹی ہٹا کے، تو ڈیوائڈ اینڈ کانکر، آسان الفاظ. صحیح ہے. جتنی کمپلیکس چیز ہے اس کو ڈیوائڈ کیا اور آرام آرام سے اس کو استعمال بناتے گئے. صحیح ہے. دیٹ از ایبسٹریکشن. ایبسٹریکٹ کلاس کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی ایبسٹریکشن کی بات ہو رہی ہے تو اٹ از ریلیٹڈ ٹو اے بٹ آف انہیریٹنس. کیوں؟ کیونکہ ایبسٹریکٹ کلاس کیا ہوتی ہے؟ اب میں نے دیکھو پرسن کی کلاس بنائی، صحیح ہے، اس سے میں نے ایک امپلائی کی کلاس بنائی جس میں امپلائی ہمارے ایڈمن والے بھی امپلائی ہیں، ہمارے جو ہیں ٹیچرز بھی امپلائی ہیں. صحیح ہے. پھر ٹیچرز میں وزٹنگ فیکلٹی الگ ہیں اور پرماننٹ فیکلٹی الگ ہیں. دیز آر آل وٹ آر کلاسز. مگر میں نے ڈیٹا سیو کس کا کرنا ہے؟ جو اینڈ کلاس ہے. لائک اگر ایڈمن والے ہیں تو میں ان کا انفارمیشن سیو کروں گا. صحیح ہے. اگر وزٹنگ فیکلٹی ہے تو میں وزٹنگ فیکلٹی کی سیو کروں گا، یا پرماننٹ فیکلٹی ہے تو ان کی انفارمیشن سیو کروں گا. میں کبھی پرسن کی انفارمیشن نہیں سیو کرتا. کیوں؟ کیونکہ یا تو وہ ہوگا اسٹوڈنٹ ہوگا، یا وہ وزٹنگ فیکلٹی ہوگا، یا ایڈمن کا بندہ ہوگا، یا پرماننٹ فیکلٹی ہوگا. کیوں؟ اس لیول پہ میرے پاس ہر انفارمیشن اویلیبل ہے. ایسے ہی ہے بھئی. اگر تو وہ ایڈمن ہے تو سیلری آ رہی ہوگی اس کی منتھلی، آ رہی ہوگی منتھلی سیلری. صحیح ہے. مگر اگر میں نے پرسن کا ڈیٹا انفارمیشن سیو کرنے گیا تو اس کی کوئی سیلری نہیں ہے. ہر بندے کی سیلری تھوڑی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. وہ تو ہم نے دیکھا ہے. کیوں؟ اگر ہوگا وہ امپلائی ہوگا، پرماننٹ فیکلٹی ہوگی تو اس کی سیلری ہوگی. اگر وزٹنگ ہوگا تو اس کا سیلری نہیں ہوگی، اس کے کیا ہوگی؟ لیکچر بیسڈ ویلیو ہوگی. ایسے ہی ہے نا. یہ یہاں ہے. اب جب ایبسٹریکٹ کلاس کیا ہوتی ہے؟ ہم ایسی کلاس کو کا آبجیکٹ بنانا روک دیتے ہیں.
اس کو ایبسٹریکٹ کلاس کر دیتے ہیں تاکہ اس کلاس کا ڈائریکٹ آبجیکٹ نہ بنے. کیسے؟ ابھی میں بتا دیتا ہوں. دیکھو یہ تھا ہمارا پرسن، صحیح ہے. اس کے نیچے ہم نے کہا جی اسٹوڈنٹس ہیں، ہاں، اور امپلائیز. یہ آگے اسٹوڈنٹس، یہ پرسن، یہ امپلائیز. صحیح. اچھا امپلائیز تین طرح کے. سب سے پہلے تو امپلائی ہمارے دو طرح اور ڈیوائڈ ہوں گے. ایک آ جائے گا ہمارا ایڈمن اسٹاف، ایک ہمارا آ جائے گا ٹیچنگ اسٹاف. صحیح. یہ اور ہو جائیں گے. یہ ایک آ جائے گا وزٹنگ میں، ایک آ جائے گا پرماننٹ میں. ایسے ہی یہاں میرے پاس صرف کامن انفارمیشن آ رہی ہے ان ساری چیزوں کی. یہاں میرے پاس ان دونوں کی کامن آ رہی ہے، یہاں میرے پاس ان دونوں کی کامن آ رہی ہے. تو میں کیا اس کا آبجیکٹ بناؤں گا؟ نہیں بناؤں گا. کیوں؟ کیونکہ مجھے تو چاہیے کیا کہ اگر پرماننٹ فیکلٹی ہے تو اس کا سیلری کیا ہے. صحیح. اس کی سیلری کتنی بنتی ہے منتھلی میں، کتنی چھٹیاں اس کو منتھ میں الاؤ ہیں، ہر روز کا ان آؤٹ ٹائم کیا ہے. ایسے ہی ہے نا. So generalized کی بجائے specified information. یہ ادھر ہے اسپیسیفائڈ. جی میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ ہاں. پھر تو سر سبھی کے تو الگ ہم الگ سے گروپ ہو جائے گا نا. سن تو لیں، ہم پھر کیا کرتے ہیں، ہم بیسیکلی یہ جو اینڈ والے ہوتے ہیں نا ان کا آبجیکٹ بناتے ہیں اور ان کو ہی ہم ڈیٹا بیس میں سیو کرتے ہیں. کیوں؟ اس میں نام بھی آ رہا ہونا ہے، اس میں ان کے سی این آئی سی بھی آ رہا ہونا ہے، اس میں ان کی ڈیٹ آف برتھ بھی آ رہی ہونی ہے. یہ سارا کدھر سے آ رہا ہوگا؟ ادھر سے. امپلائی ہے تو امپلائمنٹ نمبر بھی آ رہا ہوگا. صحیح ہے. اچھا یہ تو ایڈمن کا ہوگا. اچھا ادھر آگے ٹیچر، اس کا ٹیچر آئی ڈی بھی ہوگا، کن کن کورسز پہ پڑھا رہا ہے وہ بھی ہوگا. صحیح ہے. کتنے کریڈٹ آرس کے کورسز ہیں وہ بھی ہوگا. پھر وزٹنگ ہے تو اس کی اٹینڈنس نہیں ہوگی، اٹینڈنس مارک نہیں ہوگی. آرس ہوتا نا، آرس مارک کریں گے بھائی اس دن یہ آیا. ہر روز کی تو اٹینڈنس نہیں لگی نا، اس کی صرف اس دن کی اٹینڈنس ہے جس دن اس کی کلاس ہے، اور اس ٹائم کی اٹینڈنس ہے جس ٹائم پہ کلاس ہے. ڈفرینس ہے نا. ادھر پوری مارک ہوگی، ادھر اسٹوڈنٹ نے اٹینڈنس کیا ہوگی مارک. بھائی اس نے یہ کورسز لیے تھے، اس کورس میں آیا، اس میں آیا، اس میں آیا، اس میں آیا، اس میں آیا. سب میں الگ ہے نا. اب میں کیا کرتا ہوں، اگر میں نے آبجیکٹ بنانا ہے تو کیا میں ان کا آبجیکٹ بناؤں گا؟ ٹیچر، امپلائی یا پرسن کا آبجیکٹ؟ نہیں بناؤں گا. کیوں نہیں بناؤں گا؟ مس لیڈنگ ڈیٹا ہوگا. بولو، پوچھ رہے تھے کیسے مس لیڈنگ ہوگا. بھئی یہ اینڈ ریزلٹس ہے نا میرے پاس، تو اس میں تو ادھر تو پھر امپلائی میں تو فل کرنے کے لیے ادر انفارمیشن نہیں ہے جو کہ آلریڈی بھی اور جی ہاں اسٹور ہوگی. ہاں ہاف انفارمیشن ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اس میں تو کامنلٹی ہے ساری. اس سے آگے پھر یہ والا لیول بھی ہے جس میں ان دونوں کی کامنلٹی ہے. صحیح ہے. اور یہ اسپیسیفک ساری کلاسز ہیں. ہمیشہ ہم جو بناتے ہیں نا آبجیکٹ، وہ اسپیسیفک کلاس کا بناتے ہیں، کبھی بھی جنرلائز کلاس کا نہیں بناتے. اور ہم ریسٹرکٹ کرتے ہیں کہ کوئی اور بھی نہ بنا سکے. کیوں؟ ورنہ میرا سارے کا سارا ڈیٹا کرپٹ ہو جانا. صحیح ہے. تو وہ کیا کرے گا، وہ یہ کریں گے کہ ہم اس کو کہیں گے یہ ہے ایک ایبسٹریکٹ کلاس. یہ ہے کیا؟ ایبسٹریکٹ کلاس. جو پیرنٹس کلاس جتنی ہوں گی ان ساروں کو جنرلائز جتنی بھی کلاسز ہوں گی وہ ساری ایبسٹریکٹ کلاس بنا دی جائیں گی. جب آپ ایبسٹریکٹ کلاس کا آبجیکٹ بنانے جائیں گے وہ کہے گا جی اس کلاس کو آپ آبجیکٹ نہیں کریٹ کر سکتے بیکاز دس از این ایبسٹریکٹ کلاس. صحیح ہے. ایکسپلیسٹلی آپ نے روک دیا. انسٹنس آف اے ویریبل،
انسٹنس آف ویریبل کیا ہوتا ہے؟ جو انسٹنس کی ویلیو ہے. یعنی نیم از اکول ٹو علی، دیٹ از دی ویلیو آف دی انسٹنس. صحیح ہے. ایج ڈیٹ آف برتھ از 1991، دیٹ از another instance variable. صحیح ہے. جو اسپیسیفک ویلیوز دی جاتی ہیں نا وہ ہمارے انسٹنس ویریبلس میں آتی ہیں. صحیح ہے. کوئی سوال؟ ایبسٹریکٹ کلاس میں کبھی بھی کیوں نہیں لگتی. ایبسٹریکٹ کلاس میں دیکھیں جب آپ ڈیٹا سیو کرتی ہیں آپ اسٹوڈنٹ کا سیو کرتی ہیں یا پرسن کا سیو کرتی ہیں؟ اسٹوڈنٹ کا. صحیح ہے. کیوں؟ وہاں اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے، پرسن کے کلاس کے اندر اسٹوڈنٹ آئی ڈی از نتھنگ. اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی کوئی چیز ہوتی ہے. صحیح ہے نا. تو آپ کبھی بھی اس کو ڈیٹا بیس میں نہیں سیو کرواتے. آپ ہمیشہ جو اسپیسیفک کلاسز ہوتی ہیں نا ان کو ڈیٹا بیس میں سیو کرواتے ہیں. صحیح. کوئی اور سوال تھا؟ یہی پوچھنا تھا. اب آگے بڑے مزے کا کام، ریلیشن شپ. ہاں بھائی ریلیشن شپ کیا ہوتی ہے؟ رشتے داریاں یہی ہوتے ہیں. ہاں اس میں کیا ہوتے ہیں؟ دیٹ از دا وہ جو ہے نا وہ اینٹی ریلیشن شپس ہیں کہ بھئی ایک ٹیبل کا دوسرے ٹیبل کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. کہ بھئی اس ٹیبل میں اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ملٹیپل کلاسز لے سکتا ہے. صحیح ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ون ٹو مینی ریلیشن شپ. یہاں دوسرا ریلیشن شپ ہے. یہاں ہوتا ہے کہ ایک کلاس کا دوسری کلاس کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. صحیح ہے. اب ایسوسیشن یہ میں نے لکھے ہیں، ایسوسیشن، کمپوزیشن اور ایگریگیشن. یہ کیا ہوتے ہیں؟ ریلیشن شپ از ایکچولی ایسوسیشنس. اب سارے ہی ہاں دونوں کا مطلب ایک ہے تو ہے ہی ہے، مطلب ہوتا ہی ہے. سارے بچے کنفیوز بھی اس میں ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی کتنی طرح کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ایسوسیشن، کمپوزیشن، ایگریگیشن. تو بھائی ایسوسیشن جو ہوتی ہے دیٹ اٹ سیلف از اے ریلیشن شپ. وہ بتا رہا ہے کہ بھائی ریلیشن شپ ہوتے ہیں، وہ خود کسی اسپیسیفک طرح کا ریلیشن شپ نہیں ہے. اٹ از ایکچولی ڈسکرائبنگ کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں. اصل میں کتنے ہوتے ہیں؟ دو. کون کون سے؟ کمپوزیشن اور ایگریگیشن. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے. واٹ از کمپوزیشن اینڈ واٹ از ایگریگیشن؟ کمپوزیشن ایک کمپیکٹ فارم میں لے کے جانا، پائل اپ کرنا. اس کے اپنی سینس مجھے نہیں آئیڈیا کہ ڈیٹا سائنس میں وہ کیا چیز ہے. ڈیٹا سائنس نہیں، پائتھن میں. یہ پائتھن میں ڈیولپمنٹ میں ہر ایک ڈیولپمنٹ لینگویج میں یہی چیز ہے. کنسیپٹ از سیم. کمپوزیشن از کمپوز کا مطلب ہے کہ ایک گیا تو دوسرا گیا. صحیح ہے. ایک ختم تو دوسرا بھی. ایک کلاس پیرنٹ کلاس ختم ہو گئی تو چائلڈ کلاس ختم ہو جائے گی. صحیح ہے. کیسے؟ اگر یہ جو ہے آفس بنا ہوا، کمرہ، کوئی کمرہ بنا، چلو یہ کمرہ بنا ہوا، اگر اس کی میں چھت اڑا دوں تو کیا یہ کمرہ رہے گا؟ نہیں رہے گا نا. چار دیواری کہلائی جائے گی، کمرہ نہیں کہلایا جائے گا، ہے نا. دیٹ از وٹ کمپوزیشن. صحیح. ایک گیا تو دوسرا بھی گیا. ایگریگیشن کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہنٹ مل گیا کمپوزیشن میں. اب دوسرا ایگریگیشن کیا ہوتا ہے؟ ایک گیا تو دوسرا سروائیو کر سکتا ہے. کیسے؟ اگر ایک کمرے کے اندر سے کھڑکی ہٹا دی جائے تو کیا وہ کمرہ نہیں رہتا؟
کمرہ ہی ہوتا ہے. اگر اس میں دروازہ نکال دیا جائے تب بھی کمرہ ہی رہے گا, ہے نا. Yes, yes. تو یہ کیا ہے؟ Aggregation. ایگریگیشن. اب ہم آتے ہیں, یہ تو ہے کانسیپٹس, صحیح. اب اس کی امپلیمنٹیشن بھی کریں گے. اس کی آج کون سی ہے؟ 5 کی 6. تو 6 تو ہی نا, تو 7 کیسے ہوگی؟ 7th ہوئی. ابھی دیکھ لیتے ہیں. ایک منٹ دیں, سر لیکچر یہ 5th ہونا ہے. ایک منٹ دیں مجھے. کیسے بتاؤں گا؟ آج جو ہے وہ ہے جناب ایک چھٹی تھی. 7th کلاس ہے. 7th کلاس ہے. اچھا, کیونکہ یہ جو ہے نا یہ 19 گھنٹے پہلے ہوا ہوا, صحیح ہے. تو 6ٹھی کلاس ہے آج. اورینٹیشن کو ہم انکلوڈ نہیں کرتے, صحیح ہے. اورینٹیشن از سیپریٹ. ہم کلاسز اسٹارٹ کرتے ہیں. سر ہمارا پراپر سیشن 12th سے اسٹارٹ ہو. اورینٹیشن میں کیا ہوا تھا؟ ایسا ہو گیا. اورینٹیشن 5th اوپر ہوئی تھی, 5th کو ہوئی تھی. 5th کو ہوئی تھی, 15th فلور پہ ہوئی تھی. 5th اور 6th کو چھٹی تھی. ہاں, ٹھیک ہے. اور پھر سے ہمارے 12th سے اسٹارٹ ہوا ہے. 12 مارچ سے. لیکچر بننا چاہیے. تو 6ٹھا ہی ہے, میں نے یہی کہہ رہا تھا. میں نے بھی یہی کہا 6ٹھا ہے آج. میں آپ سے پورا ایگری کر رہا ہوں, 6ٹھا ہی ہے آج. کیونکہ وہ اورینٹیشن کو بھی میرے خیال سے انکلوڈ کر دی. تو میں تو اس لیے یہاں سے میرے پاس سارا لکھا ہوتا ہے, پلس ریکارڈنگ بھی اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہے, تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنی ہو گئی ہیں لیکچر. صحیح ہے. اب بلکہ میں اس کو ذرا جو ہے نا ریکارڈنگ کو فارملائز کرنے لگا ہوں. ایک ریکارڈ ختم ہو رہی ہوگی تو اگلی ریکارڈنگ کا لنک آ جائے گا, صحیح ہے نا. جیسے وہ نارمل یوٹیوب پہ چل رہی ہوتی ہے, ایسے ہونا چاہیے نا. چلو کرتے ہیں ویسے, میں اس دفعہ سوچ رہا ہوں کر دوں. اچھا کدھر سے ہم ادھر سے ہم, ہاں صحیح ہے. انڈرسٹوڈ. یہ ہمارا اس کو میں کر دیتا ہوں ڈن, صحیح ہے. اب ہم آتے ہیں ذرا امپلیمنٹیشن کی طرف, صحیح ہے, کہ اس میں کس طرح سے امپلیمنٹ ہوتا ہے. وہی امپلیمنٹ کرنے کا یہ ہوتا ہے. یہ ہم نے کام کیا تھا, یاد ہے. بلکہ اب میں ذرا کیا کرتا ہوں, یہاں سے ہم نیچے کھول بھی لیتے ہیں, چلا کے جو دیکھ لیں. تو ڈی ایکٹیویٹ اینڈ کونڈا ایکٹیویٹ مائی صحیح ہے. اچھا اس میں ہم گئے کدھر, سی ڈی پائتھن, اور ادھر ہم گئے پائتھن روٹ, صحیح ہے. اچھا اب ہم نے اس کو کیا سیو, اور اس کو ہم نے کیا رن. یہ ہم نے کر کے دیکھا ہے. ہر چیز یہاں جو ہے ایوری تھنگ از اے کلاس ان پائتھن. یہ کیسے ہے؟ اگر میں یہاں اس کو کروں ٹائپ, صحیح ہے. یہ دیکھو کلاس لسٹ, دس از اے کلاس. اگر میں ایسے نہیں بھی کرتا, میں صرف ایسے بھی دے دوں تب بھی یہ کلاس دکھائے گا. میں ایسے دے دوں ہر چیز پائتھن میں ایز اے کلاس ورک کرتی ہے, صحیح ہے. اگر میں اسٹرنگ کی بھی کوئی ویلیو دوں گا یہ یہی کہے گا کلاس اسٹرنگ. انٹیجر دوں گا وہ کہے گا کلاس انٹیجر. کر کے دکھاؤں, فائر دس 2 to 1 نہیں, 2 to 1 تو لائن ہی نہیں ہے. سینٹیکس خالی دیا, بریکٹ نہیں ہے سر. اینڈنگ نہیں دی ہوئی میں نے.
صحیح ہے، ایوری تھنگ از اے کلاس. اچھا اب اگر ہم نے خود کلاس بنانی ہے تو ہم کیسے بنائیں گے؟ یہ بھی ہونا چاہیے نا، ہمیں بھی آنی چاہیے کلاس کیسے بنتی ہے. ہم نے کہا سمپل سی ایک کلاس بنائی. ٹھیک ہے، دس از اے کی ورڈ کلاس. اس کے آگے آپ نے دیا نام کلاس کا. جب بھی آپ کلاس کا نام دیں گے جو اس کا نام نیمنگ کنونشن ہے دیٹ از پاسکل نوٹیشن. دیر آر 4 نوٹیشنس. کون کون سی؟ پاسکل، کیمل، اسنیک اور کباب. کیا تھا ہم نے؟ نہیں کیا ہم نے؟ اچھا چلو میں کر دیتا ہوں، ادھر ہی کر دیتا ہوں. ادھر لکھ دیتا ہوں. تو ہم کہتے ہیں نیمنگ کنونشنس. ٹھیک ہے، کون کون سے میں نے کہے ہیں؟ پاسکل، کیمل، اسنیک اور کباب. پاکستانی بھی آ گیا، کباب کا نام آ گیا. پاسکل نوٹیشن کیا ہوتی ہے؟ اگر میں اپنا نام لکھوں پاسکل نوٹیشن میں کیسے لکھوں گا؟ دس از اے پاسکل نوٹیشن. صحیح ہے، یہی اگر میں کیمل نوٹیشن میں لکھوں صرف فرسٹ لیٹر جو ہے وہ کیپٹل لائن. کیمل کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے نا، سر نیچے ہوتا ہے ہنچ اوپر ہوتے ہیں. صحیح ہے. اسنیک، اسنیک میں کیسے جاؤں گا؟ دس از اسنیک نوٹیشن. وٹ از اے کباب نوٹیشن؟ صحیح ہے. جو ڈیٹا بیس کے بھی مجھے لگ رہا ہے آپ کا انٹرسٹ بہت ہے ڈیٹا بیسز میں. ڈیٹا بیس میں اسٹینڈرڈ یہ یوز ہوتا ہے. دس از اسٹینڈرڈ وے آف نیمنگ دا ٹیبلس. یہ اسٹینڈرڈز ہیں، ورلڈ اسٹینڈرڈس. آپ نیمنگ جتنے بھی کنونشن ہیں نا دیز آر ورلڈ اسٹینڈرڈس. آپ وہ کہتے ہیں جو اصل رول دا ورلڈ دیٹ از فالوئنگ وہ یہ ہے نو میٹر ہو ایور رائٹس دی کوڈ it should be in such a standard that whoever reads it he cannot even differentiate who has written the code. Either it's the same person or there are multiple person working on the project. Right? This is the word standard. جو کہتے ہیں جی آپ کے نیمنگ کنونشن سب کچھ اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. آپ اچھے سافٹ ویئر ہاؤسز میں جائیں نا وہ پہلے 3 months جو ہے آپ صرف ٹریننگ میں رکھتے ہیں. آپ کو اپنے جتنے رولز ہیں ریگولیشنز ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں، دا وے آف ورکنگ بتا رہے ہوتے ہیں. اتنی موٹی بک شیئر کرتے ہیں کہ ہمارے یہ اسٹینڈرڈ ہیں. صحیح ہے، تو یہ بیسیکلی اسٹینڈرڈ ہے. جب آپ نیم کر رہے ہوتے ہیں کلاس کو تو ہمیشہ آپ پاسکل نوٹیشن میں نیم کرتے ہیں. جب آپ میتھڈ بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ بناتے ہیں کیمل میں. ویریبل ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں کیمل میں. صحیح. ڈیٹا بیسز میں ٹیبلز بنا رہے ہوتے ہیں اسنیک میں. کافی جگہ یہ بھی یوز ہو رہے ہیں. پروجیکٹ نیمنگ میں کباب نوٹیشن یوز ہوتی ہے. صحیح. اچھا ہم ادھر سے وہ کدھر گیا؟ یہ رہا. یہ ہم نے نام دیا. صحیح ہے. ابھی میں اس کے اندر کوئی باڈی کے اندر کچھ زیادہ نہیں چیز ڈالی، میں نے صرف پاس لکھ دیا. اس کا مطلب ہے اس کو جو بھی ہے اس کی باڈی ادھر آئے گی. صحیح ہے. اس کو میں نے کال کیا. کس طرح سے بناؤں گا؟ آئی کریٹ این آبجیکٹ فرسٹ. آبجیکٹ بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ دس از دا وے ٹو کریٹ این آبجیکٹ. کیا؟ ویریبل کا نام اور آپ کی کلاس کا نام ود پیرنتھیسس.
اس کا مطلب ہے کہ ایکس جو ہے اٹ از سم ویریبل آف دس ٹائپ، دس کلاس ٹائپ. ٹھیک ہے. اگر میں نے اس کو اب ٹائپ آف لکھوں تو یہ کیا آئے گا؟ وٹ ول بی دا ٹائپ آف دس؟ یہ کیا ہے؟ دس از اے کلاس. صحیح ہے. انڈر اسکور مین کیا ہے میں بھی بتا دیتا ہوں. دس از اے مین. جب بھی آپ کلاس چلتی ہے آپ کی تو اٹ کالز اے کنسٹرکٹر. دس از اے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کالڈ. صحیح ہے. ہم خود بھی کنسٹرکٹر بنائیں گے، اس سے ٹینشن نہیں، سب کچھ کریں گے. صحیح ہے. اس سے کوئی سوال؟ آسان کام ہے نا. چلو تھوڑا سا اور مشکل کر لیتے ہیں. ہم آتے ہیں اب اگلے اسٹیپ. ہم کہتے ہیں جی ہم ایک کلاس بناتے ہیں ڈاگ کی طرح کی. صحیح ہے. یہ ایک کلاس بنائیں گے ہم ڈاگ کی طرح. اب میں نے کنسٹرکٹر کریٹ کرنا ہے. صحیح. کنسٹرکٹر کیسے کریٹ ہوتا ہے؟ جو بھی ڈبل انڈر اسکور کے ساتھ اسٹارٹ ہو رہا ہے دیٹ از اے اسپیشل میتھڈ. اس میں کافی اسپیشل میتھڈ ہے. دس از ون آف دی اسپیشل میتھڈ دیٹ ول دس میتھڈ از ایکچولی ورکنگ ایز اے کنسٹرکٹر. انڈر اسکور انٹ یعنی انیشلائز. کس کو انیشلائز؟ اس کلاس کو. سیلف. صحیح ہے. یہ والا جو اوپر میں نے پاس کیا تھا وہ اندر میں نے ڈال دی بس. اب جب میں نے اس کو کال کرنا ہے تو اب اس نے کیا بنانا ہے؟ وہی بنائے گا، کوئی فرق نہیں آنا. دس ول بی دا سیم تھنگ. صحیح ہے. مگر چینج کیا کیا؟ کنسٹرکٹر میں نے اپنا بنا دیا. آئی ہیو چینج دی اسٹینڈرڈ کنسٹرکٹر ٹو مائی اون کنسٹرکٹر. صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ میں کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا پین ہے. صحیح ہے. تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے یہ جو میتھڈ ہے یہ ڈاگ کی کلاس کا ہے. صحیح. میرا میتھڈ سر یہ آبجیکٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. نہیں، آبجیکٹ کو نہیں، کلاس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. صحیح. ہاں جس کی کلاس ہوگی سر ہاں سیلف اس کو ظاہر کرے گا. یہ میرا کہتے ہیں نا یہ میرا پین ہے، یہ میرا والٹ ہے، یہ میرا. تو کیا ہے بیسیکلی اس کو بتا رہا ہوں. ایک تو مارکیٹنگ کی کال لگتا ہے ساری مجھے کرتے ہیں. یا تو میں بڑا ویلا لگتا ہوں یا تو وہ بڑے ویلے ہیں. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا بھی صحیح ہے. اب اگر میں اس کو رن کروں تو کیا آئے گا؟ کچھ نہیں آیا نا. نو ڈفرینس. صحیح ہے. نہیں ابھی میں نے رن ہی نہیں کیا. دیکھیں ابھی کوئی ڈفرینس نہیں آیا نا. کوئی ڈفرینس. صرف ڈفرینس کیا کیا ہے؟ پہلے میں نے کوئی کنسٹرکٹر نہیں بنایا تھا اپنا. صحیح ہے. اب میں اپنا کنسٹرکٹر بنا رہا ہوں. ریزن کیا ہے؟ میں نے ابھی ایٹریبیوٹس ڈالنے ہیں اس میں. میں ابھی ایٹریبیوٹس ڈالنے اسٹارٹ کروں گا. صحیح ہے. ویلیوز اسائن کرنی اسٹارٹ کروں گا، پھر انہیریٹنس کروں گا. ابھی ہم کرتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ. یہ ہم نے کیا کمنٹ. اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا جی جب ڈاگ ہوتا ہے اس کی کوئی نسل بھی ہوتی ہے. صحیح ہے نا. تو میں نے کہا ایک ایٹریبیوٹ ہوگا بریڈ کا. جب بریڈ کا ایٹریبیوٹ ہوگا تو اس کو مجھے ویلیو اسائن کرنی پڑے گی. صحیح ہے. کب ویلیو اسائن کرنی پڑے گی؟ اچھا اس کو میں ابھی پتہ کیا کرتا ہوں، یہ ایسے کرتا ہوں. اور یہاں میں کیا کرتا ہوں؟ یہاں میں کہتا ہوں کہ مائی ڈاگ ایکول ٹو ڈاگ. یہ تھا نا میرا ڈیفالٹ. صحیح ہے. میں یہ لکھ دیتا ہوں. اب یہ ایرر دے گا. دکھاؤں؟ یہ دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے جی مائی ڈاگ یہ ہے ان اٹ مسنگ ون ریکوائرڈ پرسنل آرگیومنٹ بریڈ. یعنی میں نے کنسٹرکٹر کال کیا ہے اور میں نے انسٹنس کی ویلیو نہیں دی. صحیح ہے. تو میں جب تک بریڈ نہیں بتاؤں گا وہ نہیں چلے گا. تو میں کیا کرتا ہوں؟ اس کو میں کمنٹ کر دیتا ہوں. میں کہہ دیتا ہوں یار بریڈ بھی ہے، اے والی بریڈ ہے. ٹھیک ہے.
اور اس کو میں کھول دیتا ہوں کہ مجھے بتا دو بریڈ کون سی ہے. یہ کیا کرے گا؟ میں نے کہا ایک ڈاگ بناؤ، مائی ڈاگ کے نام ایک ویریبل بناؤ جس کا جو کہ اس ڈاگ کی کلاس کی طرح کا ہے اور اس کی بریڈ جو ہے وہ لیب لیب ہے. صحیح. اگر میں ایک اور بنانا چاہتا ہوں، میں نے ایک نیا کتا لے لیا، صحیح ہے، تو میں کر سکتا ہوں نا، میں کہتا ہوں ایک اور کتا ہے، اس کی بریڈ ہے ہسکی. اب اگر میں اس کو کال کرتا ہوں، اس کو کروں گا تو اس کی بریڈ بتائے گا، اور اس کو کال کروں گا تو اس کی بریڈ بتائے گا. دیکھ لیتے ہیں، چلا کے دیکھنا تو میں عادت ہے. سر یہاں پہ جیسے لکھا ہوا ہے بریڈ از اکول ٹو لیب، تو سر اگر یہ بریڈ نکال دیں تب بھی تو آؤٹ پٹ دے گا. کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں آگے ہوئی ہے، ٹینشن نہیں لینی، سارے سوالوں کے جواب. میں اسی لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ کر رہا تھا کہ تم لوگ کنفیوز نہ ہو. صحیح ہے، ورنہ یہ اتنا نمبر میں نے اسٹیپس لکھنے کے میرا کوئی فوق ہی نہیں ہوتا. اتنا نمبر لکھنے کے دماغ میرا خراب ہو جاتا. اور ہر اسٹیپ ایک الگ بنانا تو بڑا مشکل کام ہے. صحیح ہے. اچھا، اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں، وی کین چینج. یہاں میں نے بریڈ لکھا ہوا تھا، میں نے کہا یہ ایک اور بھی ہے، اس کو نام بھی ہم دیتے ہیں نا. جو کتا رکھتے ہیں تو ایک تو بریڈ ہوتی ہے، پھر ہم اس کو اپنی آسانی کے لیے نام بنا دیتے ہیں. صحیح ہے. میں کہتا ہوں میرے کتے کا نام ہے بنی. صحیح ہے. یہ اس طرح سے میں پہلے یوز کر رہا تھا. دیز آر نیمڈ پیرامیٹرس. آپ نیمڈ پیرامیٹرس بھی دے سکتے ہو، ان نیمڈ بھی دے سکتے ہو. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آگے پیچھے ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ میں نے بتایا نا بریڈ یہ ہے اور نام یہ ہے، تو اگر میں آگے پیچھے لکھ دوں تو کوئی مسئلہ نہیں. صحیح ہے. مگر اگر میں نام نہیں دیتا تو مجھے لازمی سیکوینس میں لکھنے پڑے. کیوں؟ اگر میں نے یہ آگے پیچھے کر دیا تو بریڈ بنی بن جائے گی اور نام لیب ہو جائے گا. صحیح ہے. اب اگر میں یہ چلاؤں گا تو کیا آئے گا؟ بریڈ اس کی آ جائے گی لیب اور نام آ جائے گا. جب بھی آپ ایٹریبیوٹس کو ریفر کرتے ہیں تو ویریبل کا نام ڈاٹ اور آگے ایٹریبیوٹ کا نام ایسے ہی چل رہا نا. ویریبل کا نام ڈاٹ ایٹریبیوٹ کا نام، ویریبل کا نام ڈاٹ ایٹریبیوٹ کا نام. صحیح. میتھڈ بھی ویسے ایسے ہی ریفر ہو جاتے ہیں. اچھا، ایک سوال مجھ سے کسی نے نہیں کیا کہ سر یہ سیلف ادھر کیوں لکھا ہوا؟ ہاں ادھر بھی لکھا ہوا ہے، دیکھو میں نے ادھر بھی لکھا ہوا، کسی نے سوال ہی نہیں. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کچھ کرے گا. بیسیکلی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ویلیو آ رہی ہے بائر سے. صحیح. ہم نے بھی گیٹر سیٹر پڑھے ہیں نا. What this thing is doing, this is setting the value. یہ ویلیو سیٹ کر رہا ہے کس کی؟ اس کلاس کی اندر بریڈ کے ایٹریبیوٹ کی. صحیح ہے. اسی طرح یہ سیٹ کر رہا ہے اس کلاس کے اندر نیم کے ایٹریبیوٹ کی. صحیح. وغیرہ جو بائر سے بریڈ آ رہی ہے وہ میری بریڈ کے برابر کر دو، جو بائر سے نام آ رہا ہے وہ میرے نام کے برابر. صحیح. اسی لیے تو جب میں سیٹ کروں گا تبھی میں گیٹ کر سکتا ہوں. یہاں میں گیٹ کر رہا ہوں. صحیح ہے نا. اچھا، کبھی ہم ایسے بھی ہوتا ہے کہ کبھی ہم صرف گیٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں، سیٹ نہیں کر رہے ہوتے. کیوں نہیں سیٹ کر رہے ہوتے؟ سوال تو یہ سیٹ ہم پہلے کر چکے ہوتے ہیں، ہم کوڈنگ کے تھرو نہیں کرتے. جیسے کہ اگر میں کوئی ای آر پی، بلکہ ای آر پی زیادہ بڑا ہو جائے گا، ہم کہتے ہیں ہم کوئی یونیورسٹی کے لیے بنا رہے ہیں. صحیح ہے. تو وہاں ایک ہوتا ہے ایڈمن پینل. صحیح ہے. ایڈمن پینل میں دو طرح کے بندے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سپر ایڈمن، ایک ہوتا ہے ایڈمن. سپر ایڈمن کیا ہوتا ہے؟ جس بندے نے وہ سسٹم ڈیزائن کیا ہے.
ٹھیک، وہ ویلیو کبھی بھی اپلیکیشن سے جا کے نہیں ڈالتا. کیوں؟ فرسٹ ٹائم جب وہ اپلیکیشن رن کرے گا اس نے لاگ ان کرنا ہے تو کوئی تو ایک ڈیفالٹ یوزر ہوگا، ہے نا. کیوں؟ اگر کوئی ڈیفالٹ یوزر ہی نہیں ہے تو اس سے آگے یوزر کیسے بناؤں گا؟ میں نہیں بنا سکتا نا. کیوں؟ میں لاگ ان کروں گا تو میں نئے یوزر بنا سکتا ہوں نا. اگر میں لاگ ان ہی نہیں کر سک رہا تو میں نئے یوزر کیسے بنا سکتا ہوں؟ نہیں بنا سکتا. تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، ہم ایک سپر ایڈمن بناتے ہیں. رن ٹائم پہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا پول کر دیتے ہیں ڈیٹا انسرٹ بفور ہینڈ ایٹ دی ٹائم آف ڈیٹا بیس کریشن. ہم ڈیفالٹ ویلیوز ڈال دیتے ہیں. ڈیفالٹ ویلیو میں کیا ہوتا ہے، ایک ہمارا سپر ایڈمن ہوتا ہے، اس کا پاسورڈ ہوتا ہے. کیوں؟ جب وہ ایڈمن پینل پہ آتا ہے وہ سپر ایڈمن سے یوزر کا یوزر نیم ڈالتا ہے، اس کا پاسورڈ ڈالتا ہے، پھر جاتا ہے سسٹم کے اندر، وہاں کہتا ہے کہ بھائی اس کمپنی کے لیے یہ والا بندہ جو ہے یہ ایڈمن ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو دو نمبریاں لگا رہی ہوتی ہیں نا کمپنیز، کیا ہوتا ہے، ایک آپ سمجھے آپ نے آئی ٹی مینیجر ہائر کیا، صحیح ہے، اس کو آپ نے بنا دیا ایڈمن. اب جاتے جاتے اس نے اپنا ایڈمن ڈیلیٹ کر دیا. اب کوئی بندہ اکاؤنٹ بنا ہی نہیں سکتا اس میں. نیا آئی ٹی مینیجر آیا، اس نے کہنا کہ میرے پاس تو یوزر ہی نہیں ہے، میں بناؤں گا کیسے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. صحیح ہے. مجھے جو آپ کو پچھلا بندہ اس نے کہا کہ میں نے اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا، تو اب میں کیسے ایکسیس کروں گا؟ پھر وہ کس کو رابطہ کرتے ہیں؟ جس بندے نے بنایا ہے. وہ کیا کہتا ہے، اچھا مجھے آپ 5 منٹ دیں میں کر دوں گا. وہ کیسے کرے گا؟ وہ جو اپنا سپر ایڈمن یوزر ہوتا ہے نا، اس سے وہ لاگ ان کرے گا اور ایک نیا یوزر بنائے گا ایڈمن کیٹیگری کا، اور اس کو کہے گا یہ آپ کا یوزر نیم پاسورڈ ہے، اس سے آپ جو چاہے کر سکتے ہیں. پھر ایک اور ہوتا ہے، جب آڈٹ چل رہا ہوتا ہے نا، کمپنیز آڈٹ ہوتی ہے نا، تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں، اسپیشل یوزرز بنواتے ہیں تاکہ ان یوزرز کو کوئی ایڈمن ڈیلیٹ نہ کر سکے. کیوں؟ اگر کوئی فائنینس ریلیٹڈ اپلیکیشن ہے تو اس میں ایک بندے نے انٹری ڈالی 10,000 کی، صحیح ہے. اب اس نے ٹیکس بچانا ہے، مجھے یار 10,000 کی انٹری ڈالتی ہے ٹیکس میں نظر آئے گی. میں ایسا کرتا ہوں، میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، میں جا کے انٹری ڈیلیٹ کر دی. اب آڈٹ والے آئیں گے، وہ دیکھیں گے یار اس کلاس، اس ٹائم پہ تو کلاس ہوئی، اس کلاس میں اتنے بچے رجسٹر تھے، ٹھیک ہے، مگر انٹری نہیں آ رہی، کوئی پیسے نہیں آئے، پیسے نہ آئے پیسے گئے، کچھ ہوا ہی نہیں. کلاس رجسٹرڈ ہے، بچے ہیں اس میں رجسٹرڈ انرولڈ ہیں، انہوں نے پیسے نہیں دیے کیا؟ وہ جا کے دیکھیں گے پیچھے، جب وہ پیچھے جا کے دیکھیں گے انہیں نظر آ جائے گی. انہیں کہنا ہے جی پیچھے. کیوں؟ جب بھی آپ ڈیٹا بیس میں انٹریز ڈال رہے ہوتے ہیں نا، وہ کس طرح سے ڈالتی ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8. تو کوئی بھی ایک انٹری ڈیلیٹ ہوگی تو وہ نمبر ہل جائے گا، صحیح ہے نا. تو وہاں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی ادھر سے کوئی انٹری ڈیلیٹ ہوئی. اسی لیے بینک میں کبھی انٹری ڈیلیٹ نہیں ہوتی. وہ کیا کہتے ہیں، ریورس کر دیں، ریورس کر دیں. ریورس کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ نے ایک انٹری غلط ڈالی، آپ نے اس کے اپوزٹ انٹری ڈالی. یعنی پہلے فرض کرو آپ نے انٹری ڈالی کہ اس نے مجھے 10,000 روپیہ دیے، اب میں انٹری ڈالوں گا میں نے اس سے 10,000 دیا، تو وہ دونوں کیا ہوں گے، بیلنس آؤٹ، بیلنس آؤٹ ہو جائیں گے نا، آپ کا اکاؤنٹ سیدھا ہو جائے گا. دیٹ از ریورسلس. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے ہو سکتا ہے اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ کچھ کام مل جائے تم لوگوں کو، صحیح ہے. اچھا اس کو رن کیا تو کیا آیا ہمارے پاس، کچھ آیا چلا گیا، صحیح. اب یہ کیا ہے، نام اس کا بریڈ اس کے ریب آ گئی، نام اس کا بنیا آ گئی. اور اس میں ہم کیا کریں، ہاں ابھی تو ہمارا کافی کام ہے یار. اور ہم نے کام کیا کرنا ہے، اسی کلاس کو ہم چینج کرتے ہیں پھر، صحیح ہے. دیر آر سم اسپیشل، یہ آبجیکٹ ایٹریبیوٹس.
کلاس آبجیکٹ ایٹریبیوٹس کیا کچھ ایسے ہوتے ہیں نا، جیسے میں نے کیا کہا تھا، پیرنٹ کلاس میں کوئی ایسی ویلیوز ہم رکھ دیں جو ہر ایک میں سیم رہنی ہے، وہ چینج ہی نہیں ہوتی. صحیح ہے. جیسے ڈاگ جو ہیں وہ میملز ہیں، دیٹ از اے کلاس آف بیسیکلی کلاس ہی کہا جاتا ہے، مگر یہاں میں کلاس لکھ نہیں سکتا، کلاس از اے کی ورڈ، تو میں نے اس کو کیا لکھ دیا، اسپیشیز. صحیح ہے. وہ میمل ہم نے رکھا، میمل ہوتی ہیں. ہم نے کیا کہا، ایک یہ وہی چیز ہے، یہ کوئی چینج نہیں ہوا. میں کہتا ہوں اب مجھے اسپیشیز بھی بتا دو. جب میں اسپیشیز کال کروں گا تو یہ اسٹیٹک ویلیوز ہے، دس از ناٹ چینج. صحیح ہے. نہ ہی ان کو کوئی، میں نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف گیٹ کی جاتی ہیں، دس از ون آف دوز تھنگ. یہ صرف آپ گیٹ کر سکتے ہیں، اس میں ویلیو نہیں رکھیں گے آپ. اسی لیے وہاں بنی کے بعد نہیں لکھا. ہاں، کیونکہ سیٹر میں نہیں دے رہا ہوں اس کا، میں صرف گیٹر دے رہا ہوں. یہ بھی چلا لیتے ہیں، ساری ویلیوز آ گئی، میمل بھی آ گئی. صحیح ہے. اب ہم چلتے ہیں تھوڑی سی اور چیزوں کے اوپر. لائک ایک کلاس ہم نے بنائی سرکل کی. سرکل کے اندر پائے کی ویلیو آتی ہے یا نہیں آتی؟ کیا کرتا ہے پائے کی ویلیو؟ سرکمفرانس نکالنے کے لیے. صحیح ہے. یا ریڈیس، اگر میں نے کوئی ریڈیس دیا، ایریا نکالوں گا تو میں کیا دوں گا، ہاں، پائے انٹو پائے انٹو، نہیں، ریڈیس انٹو ریڈیس انٹو پائے، ہے نا. پائے آر اسکوئر، ہاں پائے آر اسکوئر ہوتا ہے نا. تو ہمارا کیا آتا ہے، ریڈیس. اب ہم کیا کرتے ہیں، اس کے اندر میتھڈز لگاتے ہیں. کیوں؟ ایک کلاس کے اندر ایٹریبیوٹس اور میتھڈ دونوں ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. ہم نے کہا ایک ویلیو ہے اسٹیٹک پائے کی، پھر ہم نے کہا جی اس کو انیشلائز کریں گے ہم کیا، بائی ڈیفالٹ میں نے کہا ریڈیس، اگر کوئی نہیں دیتا نا وہ ریڈیس، تو 1 ریڈیس آئے گا. تو 1 انٹو پائی. تو اگر میں اس کا ایریا کیلکولیٹ کرتا ہوں فار دس، تو کیا ویلیو آئے گی، یہ آیا. اور یہاں ہم نے دیا اس کا ریڈیس کی ویلیو نہیں دی، تو ریڈیس کی ویلیو جب نہیں دی تو کیا آیا، ہاں 1. ایسے ہی ہے. اس کو میں کرتا ہوں یہ ایریا پرنٹ. صحیح ہے. یہی ہے نا ایریا. ریڈیس اگر 1 آیا تو ایریا اس کے لحاظ سے آئے گا. دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے ریڈیس، ایریا ہمارے ساتھ یہ ہے. یہ کیا آ گیا، اس کو فنکشن میں کنورٹ نہیں کیا. ایگزیکٹلی دس از ایکٹنگ ایز دس از گیونگ می کہ یہ جو میتھڈ ہے نا، یہ والا ایریا کا میتھڈ، یہ اس لوکیشن میں میموری میں پڑا ہوا. اس کو میں نے ایگزیکیوٹ نہیں کیا، میں نے اسے کہا یہ میتھڈ بتاؤ کیا ہے، اس نے مجھے کہا یہ میتھڈ ادھر پڑا ہوا ہے. صحیح ہے. اگر میں نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا تو میں کیسے کروں گا، ناؤ دس ول ایگزیکیوٹ اٹ. یہ دیکھ ڈیفالٹ ویلیو دی ہوئی ہے. عام طور پہ کنسٹرکٹر میں ہم ڈیفالٹ ویلیوز دیتے ہیں کہ اگر کچھ نہ ہوا تو کیا ہوگا. صحیح ہے نا، کیونکہ بندہ بھول بھی سکتا ہے نا. اگر میں نے اس سینیریو میں بھی دیکھا تھا کہ میں بھول گیا، فرض کرو بریڈ دینا بھول گیا تھا، تو اس نے مجھے ایرر دے دیا. تو اگر میں نے کوئی ڈیفالٹ بریڈ رکھی ہوتی تو ڈیفالٹ بریڈ آ جانی تھی، ہے نا، ایرر نہیں آنا تھا. یہ تھا ہمارا سمپل کام. اچھا اب اگر میں نے ریڈیس دینا، کیا کروں، ہاں میں کہتا ہوں
یہ کیا ہے؟ دس از سیٹر، دس از پیور سیٹر. کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مجھے گیٹر نہیں چاہیے تو میں اس سے سیٹ کرنی ہے ویلیو. ہاں تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں ایک میتھڈ بنایا، میں نے کہا وہ میتھڈ کیا لے گا، ایک نیا ریڈیس، اس ریڈیس کی بیس پہ وہ مجھے ویلیوز نکال کے دے گا. کیا ایریا بنا دے گا نا، کیونکہ میں نے نیا ریڈیس دے دیا ہے. کیسے کر سکتا ہوں میں؟ اب اگر میں اس کو چلاتا ہوں، یہ ہے ہمارا، پہلے تھا ہمارا ریڈیس 100، ٹھیک ہے. اگر میں 100 ریڈیس دیتا ہوں تو ڈیفالٹلی تو میں ایسے دوں گا نا. اگر میں نے کوئی ویلیو اسائن کرنی ہے میں کیسے کروں گا، یہ میرا ہے یہ، ہاں اس کا میں نے کہا ڈاٹ ریڈیس از اکول ٹو 100. اب اگر میں اس کو چلاتا ہوں تو یہ مجھے 100 کے لحاظ سے پائی آر اسکوائر کر دے گا. صحیح ہے، پائی آر اسکوائر ہی ہوتا ہے نا، پائی آر اسکوائر کر دے گا. کیا بنے گا، یہ تو میں ویلیو ویسے اسائن کر رہا ہوں. اگر میں اس کو ریسٹرکٹ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں میتھڈ دیتا ہوں اور میتھڈ کے تھرو ویلیو اسائن ہو تاکہ وہ سیٹ کر سکے، گیٹ نہ کر سکے. صحیح ہے. تو میں نے ایک نیا میتھڈ بنایا اس کے اندر، اس کے اندر میں نے پیرامیٹر پاس کرنا ہے. کون سے والا؟ جو میں ویلیو چینج کرانا چاہ رہا ہوں، ریڈیس کی. یہ کیا کر رہا ہے، یہ اس کلاس کے ریڈیس کی ویلیو چینج کر رہا ہے. تو اگر اس کو اب میں ایسے کرتا ہوں اور اس کو کھول دیتا ہوں، اب یہ کیا بنے گا، بڑا، کافی بڑا بنا ہے نا. 999 اسکوائر انٹو 3.14، یہی بنے گا نا. سارے تو میں ہی بولی جا رہا ہوں، خود بھی بول دو. ہاں اوپر سے چلا گیا اب. اچھا اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں نہیں وہ چھوڑ دیں، اس کو جیومیٹری چھوڑ دیں. مین ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ مین ریکوائرمنٹ از، ہم نے دیکھا جی، ہم نے کنسٹرکٹر بنایا، دس از دی پارٹ آف اے کنسٹرکٹر. صحیح ہے. کون سے والا؟ ہم نے کہا تھا جی اسپیشل کریکٹر ہوتے ہیں انڈر اسکور والے، جتنے بھی نام انڈر اسکور سے اسٹارٹ ہوتے ہیں دوز آر اسپیشل نیمس. صحیح ہے، فار اے کلاس. نہیں اسنیک نہیں ہے، یہ انڈر اسکور سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. اسنیک ہوتا ہے سنگل انڈر اسکور فرسٹ اور اینڈ میں نام ہوتا ہے. صحیح ہے. دیز آر اسپیشل میتھڈس، ایسے کہہ لیں ایک کلاس کے اسپیشل. ہاں میجک میتھڈ تو کہہ سکتے ہیں، میجک میتھڈ بھی کہتے ہیں اس کو ویسے عام طور پہ زیادہ تر میجک میتھڈ بھی کہتے ہیں. صحیح ہے. یہ اس میں بھی ہوتے ہیں، یہ پی ایچ پی میں بھی ہوتے ہیں. اچھا یہ ایک اسٹیٹک ویلیو ہے، یہ ایک میجک میتھڈ ہے. چلیں صحیح ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ہمارا اس کلاس کا آبجیکٹ کریٹ کر رہا ہے. لائٹ چلی گئی ہے، وہ فیوز اڑ گئی میرے خیال سے. اسے کہنا ذرا فیوز اڑ گیا میرے خیال سے. فیوز کا کہتے ہیں فیوز اڑ گیا، وہ کہیں کڑک کر کے آواز آئی ہے، فیوز بند ہو گیا. وہ نکال دے یار میری تار، ادھر سے نکال دے تار. مجھے سمجھ آ گئی، وہاں ایک پلگ ہے، او وہاں ایک پلگ ہے نا، اس کے اندر کوئی بھی لگاتا ہے نا وہ فیوز اڑ جاتا ہے. ہاں ادھر ہے ایک، میں نے کہا کسی نے بچے نے لگایا ہے. ہاں ٹرپ ہو گیا. ابش آج الیکٹریشین مان کھل گیا ہے، نہیں کھلا، لاک نہیں کیا ہوا. ہاں کھلا. کیا ہے نہیں ہوا آن.
تھوڑی سی رہ گئی یار. انہیریٹ نہیں ابھی تو ہے, انہیریٹنس بھی ہے ابھی. ہے کمرہ تو ادھر چلے جاتے ہیں. ہے کیا ہوا ہے؟ کہہ سمجھ نہیں آ رہی. نہیں آ رہی سمجھ؟ کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی. سر آج نہیں میں نے کہا پیسے پورے ہو گئے. ہاں سر آج ہم یہی نہیں کلوز کر دیں بیکاز وی آر ڈن ود ایوریتھنگ. فائدہ نہیں ہوگا آپ بولتے چلیں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا جیسے ہم کبھی سیفٹی کی ایگزامپل لیتے ہیں کبھی اوپر سے مجھے لگا تھا کہ شروع میں جیسے ایک پورا پروجیکٹ بنتا ہے تو پوری ایک ہائی وہ ہم کریں گے, وہ نہیں سمجھ آ رہی وہ ابھی ہم ایک پورا پروجیکٹ بنائیں گے. اصل میں نا یہ جو کیا ہوا ہے نا یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں نے کیا. اسٹیپ بائی اسٹیپ کے پہلے یہ اس طرح سے ہم کرتے ہیں, پھر اس طرح سے کرتے ہیں, پھر اس طرح سے. جب یہ پریکٹیکل اس میں گھسیں گے نا تو ہم پورا پروجیکٹ بنا کر چلیں گے. مجھے نا ابھی ہائی آر کی نہیں سمجھ آ رہی کہ شروع میں کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے. یہ ابھی صرف انڈرسٹینڈنگ ہے. کلاس کیسے بنتی ہے, کلاس میں ایٹریبیوٹ کیسے لکھے جاتے ہیں, میتھڈس کیسے لکھے جاتے ہیں, ان کو کال کیسے کیا جاتا ہے, یہ ہے. صحیح ہے. ابھی مجھے یہ سمجھ آیا کہ کلاس کے اندر ہی نا مطلب کہ ہمارے ڈفرینٹ کلاسز بنیں گی اور ہر کلاس کے اندر یہ جو میٹر سینٹر کیٹر جتنے بھی وہ جو یہی ہوتا ہے. پلرز ہیں وہ اسی کے اندر ہوں گے. لیکن مجھے لگا تھا شروع میں جب بیس بنے گی تو کلاس علیحدہ علیحدہ سے یعنی جو ان کے پلرز ہیں نا چاروں کو علیحدہ سے ہم ڈیفائن کریں گے اور کلاس سے باہر نہیں یہ نہیں تو کلاس کے اندر ہی ہو رہا ہے. وہ کلاس ٹو کلاس چل رہا ہوتا ہے. ایک کلاس کا دوسری کلاس سے ریلیشن شپ بنتا ہے. ابھی جیسے آگے جو میں تھا میں انہیریٹنس بتانے لگا تھا کہ انہیریٹنس کیسے ڈالیں. یہ ابھی تو صرف ہم کانسیپٹ کر رہے ہیں. صحیح ہے. جب ہم آگے جائیں گے تو ان کانسیپٹ کو پھر امپلیمنٹ کرنا اسٹارٹ کر دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہر کلاس کے اندر یہ جو چار پلرز ہیں یہ چاروں علیحدہ علیحدہ یوز ہو رہے ہیں. ہاں کبھی کچھ کلاسز ہوں گی جس میں ہم ایبسٹریکشن کر رہے ہوں گے, کچھ ہوں گی جس میں ہم صرف انہیریٹنس کر رہے ہوں گے. نہیں اس طرح سے ہمارا کام چل رہا ہے. ہمیں بڑی دیر ہو گئی آ جاتے ہیں. آج تو کوئی ہے بھی نہیں, رش بھی نہیں ہے آج. میسیج آیا تھا. میں بند کر دوں, کوئی سوال نہیں ہے, میں بند کر دوں ریکارڈنگ کر دوں. جی سر. اس میں ایسے نہیں ہے, اس میں میجک فنکشن ہیں سارے. وہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے. دیٹ از اے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر. ہم ہر جگہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر نہیں بناتے. وہ ہے اس کا فنکشن بنا ہوا, میجک فنکشن ہے. وہ انیشلائز ہے. نہیں وہ انیشلائز نام چینج کر سکتے ہو, فنکشنلٹی بدل دیں.